ایک زمانے میں تو آپ نون لیگ کے بھی کافی قریب تھے، پھر کیا ہوا کہ آپ نے نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی میں شمولیت کو ترجیح دی؟ دیکھیں، میرے میاں برادران کے ساتھ جب میں عملی پالیٹکس میں تھا تو بڑا اچھا تعلق رہا، خاص طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ۔ اس میں دو وجوہات بنی، ایک تو پاسبان بن گئی 91 کے آخر میں، 92 میں۔ تو میں چونکہ پریکٹیکلی جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، پاسبان میں مصطفیٰ رشید میرے بھائی تھے، وہ لاہور کے صدر بن گئے، اور پاسبان نے اپنی لائن جو لینی ٹو کرنی شروع کی وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اور میاں برادران کے خلاف، تو وہ ایک دراڑ اس وقت ایک پیدا ہوئی، تو جس پہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے بعد میں مجھے آفر بھی کیا، یہ اس کے بعد 93 کے انتخابات کے بعد بھی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں بہت کچھ سیکھا ہوا ہے دور طالب علمی میں بھی اور عملی پالیٹکس میں بھی، تو میں جد و جہد کر کے عمران خان جو میری باتیں تھیں یا میرا ایک آئیڈیل تھا کہ اس طرح کی چینج آنی چاہیے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، تو اس طرح میں پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا ان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی میں آ تو گئے لیکن یہاں بھی گروپنگ کا شکار رہے، علیم خان اور آپ کے گروپس میں بڑی شدید محاذر آئی رہی، اس حد تک کہ پرچے درج ہوئے، کیا آپ اس سے نکل آئے ہیں؟ دیکھیے، وہ میرا خیال ہے کہ انٹرا پارٹی انتخاب جو ہے وہ کوئی درست فیصلہ نہیں تھا پارٹی کا، لیکن وہ فیصلہ ہو گیا۔ اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے جو ورکر کیڈر تھا سارا، اس کو میں لیڈ کر رہا تھا۔ یہاں لاہور میں میرے ساتھ اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے سارے، تو ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، پرچے بھی ہوئے، وہ تو پھر ظاہر ہے پالیٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب اس طرح کی محاذرہ نہیں ہے، اب سیز فائر بھی ہو گیا، بلکہ اس کے فوری بعد ہی ہو گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر انٹروین کیا اور پھر ہمیں بٹھایا اور کہا جی کہ آگے عام انتخابات آ رہے ہیں اور اس میں مل کے چلنا ہے، یہ 2012 کے اینڈ کی بات ہے۔ تو اب اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، لیکن اس طرح کی شدت کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ نون لیگ کے دور حکومت میں آپ پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے۔ اپوزیشن لیڈر ہونا زیادہ مشکل ہے یا وزیر ہونا؟ جواب تو دونوں میں دینے پڑتے ہیں۔ دونوں ہی مشکل ہیں۔ اگر اپوزیشن لیڈر کوئی صحیح کام کرے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم 25-30 لوگ تھے، لیکن جب اسمبلی سیشن آتا تھا تو بالکل دن رات ہمیں محنت کرنا پڑتی تھی۔ بجٹ کے دنوں میں بھی، اس سے ہٹ کے بھی تحریک التواء کار ہیں، قراردادیں ہیں، کویسچنز ہیں، تو اس میں چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت اچھا فائٹ کیا پچھلے 5 سال، اور گورنمنٹ کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا۔ ہماری ٹیم نے تھوڑی ہونے کے باوجود، خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری خواتین ممبرس تھیں، انہوں نے بھی بہت اچھا ان کا رول تھا اور بہت اچھا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس سارے عرصے کے دوران۔ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ میرا خیال ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ وزارت والا ایک نیا تجربہ تھا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ آج جب یہ آئی ٹی کا دور ہے اور موبائل ہر فرد کے ہاتھ میں پڑا ہے، کوئی بندہ آتا ہے یہ کام وہ کام، تو اسی وقت وہ رزلٹ مانگتا ہے کہ فون ملا کے یہ جی سیکٹری سے فون کر لیں، یہ ڈی سی صاحب سے فون ملا لیں، تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ جو ہم 80s کے دہائی میں ہماری جو پالیٹکس تھی وہ اور طرح کی تھی۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا، کیا وجہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی، معاشی طور پر بہتر صورتحال نہیں لا سکی؟ آپ بطور اکانومسٹ کیا سمجھتے ہیں وجہ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جی حکومت نے اقدامات تو زبردست کیے ہیں۔ جب ہسٹری لکھی جائے گی کہ ایسا نہیں ہے، ماضی کی حکومتیں تمام وہ وقتی ریلیف تو دیتی تھیں، لیکن ان کی ساری پالیسیز جو تھی وہ ڈنگ ٹپاؤ تھیں اور ایڈہاکزم پر مشتمل تھی، اور ہماری حکومت نے بیسک اسٹرکچرل چینجز کا فیصلہ کیا، اور وہ مشکل فیصلہ تھا۔ ظاہر بات ہے اس کے اثرات بھی آئے اور اس کے نتیجے میں کچھ مہنگائی بھی ہوئی، لیکن مہنگائی صرف یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے پوری دنیا کے اندر آفٹر کووڈ۔ اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں، تو جس پرسنٹیج سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں اس سے کہیں کم مہنگائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ یہ جو ہیں ہمارے جو 1-2 وزراء چینج ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ان دی لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری معاشی فیصلے ہیں،
ان سے پاکستان کو آئندہ مستقبل میں اس سے بہتری آئے گی.